السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک قابل رپورٹر سہرش خان بھی ولاگ کرنے جا رہی ہیں۔ ان کا آج یہ پہلا ولاگ ہے۔ ان سے میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں۔ تقریباً 12 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوریج کر رہی ہیں، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ جس دن انہوں نے قدم رکھا ہے سوشل میڈیا کی دنیا میں، اس دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اختیارات ذرا کم ہو کر آئینی عدالت کو منتقل ہو گئے ہیں۔ تو آج آئینی عدالت کا بھی پہلا دن ہے، تو آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس کا پہلا دن کیسے رہا۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جسٹس امین الدین خان جو تھے ان کا کنڈکٹ کیسا تھا آئینی عدالت میں، انتظامیہ جو تھی انہوں نے آئینی عدالت کو بننے کے بعد جو ہے وہ اس کو لاوارث چھوڑ دیا یا جو بھی کہہ لیں، اور تیسری جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے میڈم سہرش، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج صاحبان تھے انہوں نے بھی اپنا اختیار دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تو ان تینوں ٹاپکس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور میڈم جو ہیں اپنے چینل کا نام آپ خود بتائیے گا ذرا۔ نیوز ان سائٹ کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اور آج کی پہلی ویڈیو میں سینئر صحافی عقیل افضل کے ساتھ کر رہی ہوں۔ تو عقیل، آج آپ آئینی عدالت کے اندر تھے، وفاقی آئینی عدالت کا آج پہلا روز تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں تھی۔ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیسی عدالتی کارروائی کا آغاز دیکھا؟ تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوئی تھی اور پھر کتنے منٹ جاری رہی ہے عدالت؟ دیکھیں، معمول سے ذرا تاخیر سے عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ ایک تو جسٹس روزی خان اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج تھے جسٹس ارشد حسین، انہوں نے آج ان کی حلف برداری تھی۔ حلف برداری کے بعد باقاعدہ کاز لسٹ جاری کی گئی، بینچ ترتیب دی دیے گئے۔ ویسے بینچز کی خبر کل سے ہی چل رہی تھی، لیکن بینچز نامکمل تھے۔ مثلا جو خبر کل سے چل رہی تھی اس میں جسٹس امین الدین خان چیف جسٹس جو ہیں آئینی عدالت کے، وہ اکیلے ان کا نام شامل ہو رہا تھا، تو یہ بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ اکیلے بینچز کی سماعت کیسے کریں گے۔ تو آج معلوم ہوا کہ نہیں، ان کے ساتھ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس ارشد حسین جو ہیں وہ ان کے ساتھ مقدمات سنیں گے۔ تقریباً 10:12 پر جو ہے آئینی عدالت نے سماعت کا احوال جو ہے سماعت کا آغاز کیا۔ اب اس میں تھوڑی سی دلچسپ چیزیں جو کہ مجھے معمول سے ذرا ڈیفرنٹ نظر آئیں، وہ میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آئینی عدالت کی سماعت کی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ تو تلاوت قرآن پاک سے ہوا، لیکن آئینی عدالت میں جب پہلا دن تھا تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہاں پر کم سے کم اٹارنی جنرل فار پاکستان جو تھے انہیں وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ اب دوسری چیز مجھے ڈیفرنٹ کہہ لیں یا یہ نیگیٹو میں بھی جاتی ہے کہ جب بھی ایسے کسی جج صاحبان جو حلف اٹھاتے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا وہ نارمل ججز ہوں، تو نارملی وکلاء کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ لیکن آج کی عدالتی کارروائی میں بینچ نمبر 1 میں جسٹس امین الدین خان جو کہ چیف جسٹس بھی تھے، ان کو کسی بھی وکلاء کی جانب سے، وکیل کی جانب سے، فریق کی جانب سے انہیں مبارکباد نہیں دی گئی۔ تو یہ ذرا ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کو ہم نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں کہ شاید وکلاء نے اس طرح سے جو ہے وہ آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن بہرحال دوسری جو چیز ہمیں تھوڑی سی نظر آئی، جس پر میرا کہنا یہ ہے کہ آئینی عدالت کو ان ایگزیکٹوز نے بنانے کے بعد جو ہے اس کو لاوارث کر دیا، اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب ہمیشہ سے یہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز کی میں بات نہیں کر رہا، قواعد کی بات نہیں کر رہا، یہ ہر عدالت کے کمرے میں ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جو بڑا جج ہوتا ہے یا بڑی عدالت ہوتی ہے، اس کو سب سے بڑا کمرہ دیا جاتا ہے۔ لیکن آئینی عدالت اب آئین کے حساب سے 27ویں ترمیم کے بعد وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت بن گئی ہے۔ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں پر ہم موجود ہیں، اس سے بھی بڑی عدالت بن گئی ہے، کیونکہ آئینی عدالت کے فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ آئینی عدالت کے فیصلوں کی پابند ہوگی جو آئینی عدالت کہہ دے گی، اور آئینی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی اس طرح سے پابند نہیں ہوگی آج کے بعد سے۔ پرانے فیصلے ضرور ان کا حوالہ دیا جا سکے گا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب آئینی عدالت کی سماعت کا آغاز ہوا تو میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں پر اٹارنی جنرل فار پاکستان یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل فار پاکستان یعنی اٹارنی جنرل آفس سے کسی نہ کسی لا افسر کو ہونا چاہیے تھا،
لیکن وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے جب ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کے ویو پوائنٹ کی ضرورت پڑی تو عدالت نے باقاعدہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو بلایا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت پیش ہو رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح سے کوئی عدالت پہلے بنتی ہے، ظاہری بات ہے چھوٹی یا بڑی، ایک کنٹروورسی تو ہے آئینی عدالت کے حوالے سے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر کسی بینچ کے حوالے سے کوئی کنٹروورسی ہو تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری اپوائنٹ کی جاتی تھی، ڈپیوٹ کی جاتی تھی۔ پھر کمرہ عدالت کے اندر بھی نہ صرف پولیس اہلکاروں کو ڈپیوٹ کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ سول یونیفارم میں بھی پولیس اہلکار موجود ہوتے تھے، تاکہ اگر کوئی وکیل کوئی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، تو اس کو فوری طور پہ چیز کو ٹیکل کیا جا سکے۔ لیکن ایسی جو تھی اس قسم کے اقدام کی کمی بھی مجھے آئینی عدالت کے اندر نظر آئی کہ وہاں پر کوئی بھی پولیس والا اہلکار موجود نہیں تھا۔ ایون کہ جو کمرہ عدالت کا جو دروازہ تھا، بار بار وہ مجھے جا کر یا میرے ساتھ تھے عمران وسیم صاحب، کیونکہ جب کمرہ عدالت کا دروازہ کھلتا تو باہر شور ہو رہا تھا، تو ہمیں جا کر وہ دروازہ بند کرنا پڑتا تھا۔ کوئی کمرہ عدالت کے دروازے کے باہر کوئی پولیس اہلکار بھی وہاں پر نہیں کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ بھی انتظامیہ کی جانب سے میں کہوں گا کہ آئینی عدالت کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو بالکل انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آئینی عدالت میں آپ کو یہ تو چلیں کچھ اور پوائنٹس جو وہاں جا کے نظر آئے، کاز اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کاز اس کے لیے بھی کچھ دلچسپ صورتحال نہیں نظر آ رہی کہ اول تو وہ پراپر اس طرح سے کل بھی جاری نہیں کی گئی، پھر اوپر جو جاری ہوئی اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا ہوا تھا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ لکھا ہوا تھا، تو یہ سب آئینی عدالت کو شروع کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں سرش، اس میں بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اب اصل میں کیونکہ آغاز ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا سٹاف ہی آئینی عدالت کے جج صاحبان کے ساتھ وہاں پر فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ بہرحال یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑا دل دکھایا ہے کہ اپنی عدالتیں تو نہیں دیں آئینی عدالت کو بیٹھنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنا سٹاف دے دیا۔ تو سپریم کورٹ کا سٹاف ہی یہاں سے وہاں جا کر آئینی عدالت کے میں ججز کے ساتھ فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ تو لیکن جو بات آپ نے کی ہے نا کہ اسی وجہ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ مکس اپ ہوئی ہیں۔ ہاں، کہا یہ جا رہا ہے کہ آج سے جب تک آئینی عدالت کی اپنی ویب سائٹ ڈیولپ نہیں ہو جاتی تب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر آئینی عدالت کے حوالے سے معلومات آئیں گی۔ اب اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کا بھی ایک نیگیٹو پہلو بھی یہی ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پر یہ احساس ہے کہ جو آئینی عدالت ہے شاید اس کی لائف زیادہ دیر نہ چل سکے، اس کی لائف زیادہ نہ ہو، کہیں نہ کہیں پر شاید وہ جو ہے وہ چیزیں ریورس ہو جائیں۔ اسی وجہ سے شاید، ورنہ نارملی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے آئینی عدالت کی بلڈنگ بنتی، اس حوالے سے کو منظور کیا جاتا چیزوں کو، لیکن یہاں پر شاید حکومت کی جانب سے، پارلیمنٹ کی جانب سے جلد بازی کی گئی ہے کہ فوری طور پر چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی بجائے جو ہے وہ فوری طور پر ججز کو حلف لیا گیا اور ان سے کام شروع کروا دیا گیا۔ آج آئینی عدالت نے 5 کیسز سنے ہیں، 5 میں سے ایک کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ تھا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف۔ اس فیصلے کو جسٹس امین الدین خان نے اڑا دیا، ان کو قلعدم کر دیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس فیصلے میں بھی کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، اور اس وکیل کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے عدالت کو یہ بھی لفظ لکھوانے پڑے اور کہ جناب جو آئینی کہ جب کوئی فریق اس فیصلے سے متاثر ہو تو وہ اس کی بحالی کے لیے بھی درخواست دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس امین الدین خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک تنقید بھی کی ہے۔ تنقید یہ کی کہ انہوں نے جب یہ کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی والا فیصلہ لکھوایا تو انہوں نے لکھوایا کہ یہ مقدمہ 8 سال پرانا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ آج یہ آئینی عدالت میں سماعت کے لیے پہلا مقدمہ ہے، اس لیے ہم اس مقدمے میں جو لاہور ہائی کورٹ کا 2008 کا فیصلہ تھا اس کو ہم سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں۔ بالکل، آئینی عدالت نے اپنے کام بھی شروع کر دیے۔ جس طرف آپ آئیں سپریم کورٹ کی طرف، سپریم کورٹ کے بارے میں جو ایک قیاس آرائی چل رہی تھی اور جو ایک تاثر تھا کہ وفاقی آئینی عدالت بن گئی ہے تو پیچھے سپریم کورٹ کے پاس کون سے کیسز رہ جائیں گے، آج سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی جو اہم سماعتیں ہیں ان کی جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کے حوالے سے یہ قیاس آرائی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اب وہ بیکار ہو گئی، اب تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا۔ تو میرے خیال سے جسٹس جمال خان مندوخیل جیسے جج صاحبان جب تک اس کمرہ عدالت میں ان عدالتوں میں موجود ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اتھارٹی کو منوائیں گے
اور آج انہوں نے یہی کیا کہ ایک منشیات کی حوالے سے ملزم کی بیل دی، عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا، اور برہمی کا اظہار بھی پتہ ہے آپ کو کس پر کیا؟ ANF پر، جو کہ ایک ادارہ ہے، اور وہ اس کے وزارت دفاع کے اندر کہہ لیں، یا وہ وزارت دفاع کے اندر شاید نہ آتا ہو، لیکن بہرحال اس میں ایک سٹنگ سرونگ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ اس میں اس کے سربراہ ہوتے ہیں۔ تو اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ ANF جو ہے وہ 1-1 کلو یا چند گرام جو ہے ان منشیات کو پکڑتی رہتی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ منشیات کی ترسیل کو روکنا ہوتا ہے، ANF اس کو روکنے کی طرف نہیں جا رہی۔ عدالت نے اس مقدمے میں ANF کو صرف آڑے ہاتھوں نہیں لیا، بلکہ اس پر سخت تنقید بھی کی۔ تو اس مقدمے میں جس ملزم کی ضمانت تھی، عدالت نے اس ضمانت کا کیس کو بھی ملتوی کر دیا، اور ساتھ ہی ANF پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ یہ بتائیے گا کہ بات کرتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل کے حوالے سے، خاص طور پہ کچھ ذرائع کے مطابق وہ آئینی عدالت جانے والے جو خواہش مند ججز تھے وہ ان کی فہرست میں سر اول تھے، تو سر فہرست تھے۔ تو یہ بتائیے گا آج جو سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت ہے یہ ANF والی، اور اس کے اوپر اظہار برہمی کرنا، اس قدر بولنا، کیا اس کا ایک رد عمل کہا جا سکتا ہے؟ وفاقی آئینی عدالت میں بھی آج سماعتوں کا پہلا روز تھا، اور دوسری طرف جمال مندوخیل کافی برہم نظر آ رہے تھے اپنے بینچ میں۔ دیکھیں، جسٹس جمال مندوخیل ان جج صاحبان میں سے ہیں جو ہمیشہ سے ہی وکل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب بینچز تھے اس میں بھی جسٹس جمال مندوخیل آبزرویشنز دیتے تھے۔ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ جسٹس امین الدین خان کے ساتھ اگر جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نہ ہوتے تو شاید آئینی بینچ اس طرح سے کامیاب نہ ہوتا۔ تو وہاں پر بھی جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے آبزرویشنز دی جاتی رہی ہیں، اور پھر آئینی بینچ میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کے حوالے سے یہ بھی تاثر آتا رہا ہے کہ جناب آئینی بینچ میں آئینی عدالت میں بھی جسٹس مندوخیل جائیں گے۔ تو لیکن جسٹس مندوخیل کا آج یہ آبزرویشن دینا یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل کے حوالے سے جو گزشتہ 2-3 روز سے جب سے یہ آئینی عدالت بنی ہے ان کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، یا ہمارے کچھ دوست جو ان پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ ذرا کیا کہتے ہیں کہ دباؤ میں ہیں، ذہنی طور پر خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے شاید اوپن آبزرویشنز دے کر انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ نہ تو کسی دباؤ میں ہیں ذہنی طور پر، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی پریشر ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں جس طرح سے وہ اس سے پہلے جاری رکھتے تھے۔ تو اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ذرا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میرے خیال سے۔ تو ناظرین، آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی۔ مجھے اور سہرش خان کو اجازت دیجیے گا۔ چینلز کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئرز کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ سہرش خان کے خاص طور پر چینل پر جا کر ان کو بھی جو ہے ان کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔